نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان میں زیادہ تر لوگ 28 کہتے ہیں، کچھ 29 کہتے ہیں۔ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ 28 ہے یا 29 ہے، 28 ہے یا 29 ہے۔ کچھ حمزہ کو اور الف کو ایک جگہ لیتے ہیں، کچھ اس کو علیحدہ علیحدہ لیتے ہیں۔ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ حروف تہجی، جس کو اردو میں حروف تہجی، عربی زبان میں حروف الہجا کہتے ہیں۔ حروف الہجا سے ہم بناتے ہیں الفاظ۔ یہ تمام حروف الہجا ہم اکٹھے کرتے ہیں اور ایک اور چیز کا اضافہ کرتے ہیں۔ ایک منٹ ٹھہریں، ووول سائن۔ ہم کیا کرتے ہیں، حروف الہجا لیتے ہیں اور ان کے اوپر ووول سائنس لگاتے ہیں، حرکات۔ آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں 3 حرکات ہوتی ہیں، فتح، کسرہ، دمہ۔ اور لانگ ووولز بھی ہوتے ہیں جو میں نے پہلے پڑھائے نہیں تھے، اب ادھر آگے سلائیڈ میں تو دیکھ لیں۔ لانگ ووول کیا ہوتے ہیں؟ دال زبر دا، لیکن جب اس کے آگے الف کا اضافہ کر دیں تو یہ 2 حرکات کے برابر لمبا پڑا جاتا ہے، دا۔ تو یہ لانگ ووول ہوتے ہیں۔ دال زیر دی، خالی دال زل دی، لیکن دال زیر کے ساتھ یا کا اضافہ کر دیں تو یہ 2 حرکات کے برابر لمبے کیے جاتے ہیں، دی۔ دال پیش، خالی دال پیش دو ہوتا ہے، اور دال پیش کے بعد اگر واو کا اضافہ کر دیں تو یہ پھر 2 حرکات لمبے پڑے جاتے ہیں، دو۔ تجوید کا رول ہے لیکن گرامر میں بھی یوز ہوتا ہے۔ ان دونوں نے کیا کیا، حروف الہجا اور ووولز کو اکٹھا کیا اور آپ نے کیا فارم کیا، الفاظ بنے۔ ٹھیک ہے، میرا کوشچن یہ ہے کیونکہ میں پہلے پڑھا چکی ہوں، کیا کلمہ اور الفاظ ایک ہی چیز ہے؟ جی ثنا جی بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الفاظ اور کلمہ میں یہ فرق ہے کہ کلمہ اس کو بولتے ہیں جو جس کے کچھ معنی ہوتے ہیں، میننگ فل ہوتے ہیں، بالکل، ماشاء اللہ، اور الفاظ جو ہوتے ہیں دونوں ہو سکتے ہیں۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، ہم نے کیا کیا، حروف الہجا پہ ووول سائن ڈالے، الفاظ بن گئے۔ اب الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ جب بچہ نیا نیا بولنا شروع کرتا ہے، او آ ای یو، پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے، اور وہ کتنا پیارا لگتا ہے، وہ بھی الفاظ ہیں۔ ایوری تھنگ، ہر وہ چیز جو آپ کی زبان تھرو کرتی ہے نا، وہ لفظ ہوتا ہے، چاہے اس کے معنی ہے چاہے اس کے معنی نہیں ہے۔ بچہ بھی جو تھرو کر رہا ہے وہ بھی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی الفاظ ہے لیکن اس کے معنی نہیں ہے۔ ہم کیوں کلمہ پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے صرف قرآن میں، آپ کو پتہ ہے قرآن میں صرف بامعنی چیزیں ہیں، حدیث میں بھی بامعنی چیزیں ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہاں تک سب کو کلیئر ہوگا انشاءاللہ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کلمے کی کتنی اقسام ہے، 3 اقسام ہے، وہ سلائڈ پہ لکھی ہوئی، اس لیے میں آپ سلائڈ پہ جاتی ہوں۔ انگلش میں کتنے ہوتے ہیں پارٹ آف اسپیچ؟ یہ آپ کے سامنے ہے، 8۔ ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ایڈورب، انٹرجیکشن، ورب، کنجنکشن، پریپوزیشن۔ عربی زبان نے اس میں 3، صرف 3 ہے، اسم، فعل، حرف۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے عربک گرامر کے حوالے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب کو پتہ ہے ان کو کیا کہا جاتا تھا، ان کا ایک لقب تھا مدینہ العلم کا باب۔ مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ شہر، مدینہ العلم
یعنی علم کے شہر کا باب، دروازہ کہتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے تھے؟ میں علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو ان کا لقب کیا تھا؟ علم کے شہر کا دروازہ. آپ عرب کے رہنے والے تھے اور آپ کو جتنی اچھی عربی آتی ہوگی شاید ہی کسی کو آتی ہو، لیکن حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، علم نحو انہوں نے وضع کی. واقعہ میں آپ کو پورا نہیں بتا رہی کیونکہ جب ہم اس جگہ پہ پہنچیں گے پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گا کہ غلطی کیا ہوئی تھی. بس اتنا سمجھ لیں کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سیدنا ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی بڑے پریشان لگ رہے ہیں. آپ نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو حضرت علی نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو کلام کرتے سنا، وہ غلط کلام کر رہا تھا، اس کا کلام درست نہیں تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ عربی کے قواعد کو جمع کیا جائے تاکہ لوگوں کا کلام قواعد کے مطابق ہو جائے، تاکہ لوگ غلط کلام نہ کریں. انہوں نے کسی کو کلام کرتے ہوئے سنا اور اس میں اعراب کی غلطی تھی. جب ہم اس چیپٹر پہ پہنچیں گے نا پھر میں آپ کو وہ پورا واقعہ بتاؤں گی اور آپ خود بتائیں گے کہ وہ اعراب کی کیا غلطی تھی، کیونکہ ابھی آپ نے وہ چیز پڑھی نہیں ہے اس لیے آپ کو وہ غلطی سمجھ نہیں آئے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ عربی کے قواعد مرتب کیے جائیں. اس وقت کیا ہوا کہ حضرت سیدنا ابو الاسود واپس چلے گئے. 3 دن کے بعد وہ دوبارہ تشریف لے کر آئے. تو کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک صحیفہ دیا، اور آپ سن کے یہ حیران ہوں گے کہ اس صحیفے پہ اسم، فعل اور حرف، ان تینوں کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی تھی. تو اسم، فعل اور حرف کی ڈیفینیشن سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دی. انہوں نے اسم، فعل اور حرف کی تعریفات کرنے کے بعد وہ صحیفہ حضرت سیدنا ابو الاسود ان کو پکڑا دیا اور آپ نے ان سے کہا کہ آپ اس میں جستجو کریں، تگ و دو کریں، کوشش کریں، اس کے اندر اضافہ کریں. یعنی انہوں نے تو 3 چیزیں بتائیں. اس کے بعد کیا ہوا، حضرت ابو الاسود کیا کرتے تھے، اس کے اندر تحقیق کرنا شروع ہو گیا عربی زبان میں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے آہستہ آہستہ تحقیق کر کے عطف، ظرف، حروف، مشبہ بالفعل اور اس طرح کی بہت ساری قواعد کو ترتیب دیا. قواعد کو ترتیب دے کے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے اور حضرت علی اس کی تصریح فرماتے ہیں. اسم، فعل، حرف سب سے پہلے انہوں نے وضع کیا. اسم آپ سب کو پتا ہے، اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز، کسی جگہ، کسی شخص، کسی چیز کی صفت اور کسی کام کے نام کو اسم کہتے ہیں. فعل کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے لیکن اس میں کیا چیز ضروری ہے؟ زمانہ ضروری ہے. اسم میں زمانہ نہیں ہوتا. اور حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اپنا مفہوم اکیلے نہیں بتا سکتا جب تک اس کو اسم یا فعل کی مدد نہ ملے. اب اسم، ہم نے فعل ابھی تک نہیں پڑھا، ہم نے کیا پڑھا؟ اسم پڑھا. اسم کے بارے میں جب ہم نے پڑھا اسم، تو اسم 2 طرح کا ہوتا ہے وسعت کے حساب سے. یہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک ہوتا ہے نکرہ اور دوسرا ہوتا ہے معرفہ. ٹھیک ہے. عام پہچان نکرہ کی کیا ہے؟ یہ دیکھیں، کتابن، آبک، تو یہ کیا آپ کا نکرہ ہے، انڈیفینیٹ. کرسیون نکرہ ہے، انڈیفینیٹ. کیا پہچان ہے؟ تنوین ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے معرفہ کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ ال کا اضافہ کر دیں گے. جب ہم ال کا اضافہ کریں گے تو تنوین ہلکی ہو جائے گی. کتابن کیا بن جائے گا؟ الکتابو. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ بھی ہم نے اسم، نکرہ اور بھی پڑھے ہیں. ایک معرفہ جو ہم نے سب سے پہلے پڑھا وہ کیا تھا؟ الف لام کے ساتھ، جو آپ کے سامنے ہے. پہلا معرفہ. اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک معرفہ پڑھا، وہ کیا ہوتا ہے؟ علم. علم کس کو کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں. جیسے زید، زیدن. کیا اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے؟ کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، لیکن میں کیا کہہ رہی ہوں، یہ معرفہ ہے، معرفہ کی کیٹیگری میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زید ہر لڑکے کا نام نہیں ہوتا، کسی خاص کا نام ہوتا ہے. ال کی اگزامپل کیا ہے؟ الکتابو. ٹھیک ہے.
یہ جڑ گیا زیر الکتابو، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ تیسری ہم نے کون سی قسم پڑھی ہے معرفہ کی؟ ہاذا، پہلے چیپٹر میں پڑھ لیا۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم الاشارہ۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ اس میں کون سا نام ہے، کس بندے کا نام ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ معرفہ ہے؟ جی کون جواب دے گا اس پر؟ امبر آپ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے خیال ہے کیونکہ اس میں جب ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، تو وہ چیز پراپر ہو گئی۔ بالکل، میرا خیال نہیں ہے، دیکھیں کانفیڈنس سے بات کیا کریں، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ دیکھیں فرض کریں یہ کرسی پڑی ہوئی ہے، چلیں کرسی پڑی ہوئی ہے، اب یہ کرسی کرسیوں تھا، بہت ساری کرسیاں پڑی ہیں، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے میں 6 کرسیاں، ٹھیک، لیکن جب میں نے کسی ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا، اب وہ جو 5 تھی وہ تو نکل گئی نا، وہ ایک کرسی آ گئی میرے اشارے میں، تو وہ ایک کرسی کیا بن گئی؟ میرا اشارہ کرنے سے معرفہ ہو گئی۔ اسی وجہ سے جو اسم الاشارہ ہوتے ہیں ان کو آپ معرفہ کی کیٹیگری میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز ہم نے پڑھی ضمائر، ہوا، یہ بھی بالکل ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے اسم الاشارہ کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا زید ایک اچھا لڑکا ہے، وہ روز مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، یہ میں نے وہ کس کے لیے استعمال کیا؟ زید کے لیے استعمال کیا نا، تو کیا کیا میں نے علم کو ریپلیس کر دیا اس ہوا سے، تو یہ اس وجہ سے جو پروناؤن جتنے بھی ہوتے ہیں نا یہ بھی سارے آپ کے معرفہ بن جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو اسٹرانگ معرفہ ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو صرف یہ 4 معرفہ کی کیٹیگریز پڑھائی ہیں، ٹوٹل یہ 7 ہیں، یہ 4 میں نے پڑھائی ہیں، نہیں بلکہ 5ویں بھی پڑھائی ہے۔ جی کون بتائے گا 5ویں کون سی ہے؟ دیکھیں میں ذرا الرٹ کون تھا کلاس میں؟ جی تحسین۔ حروف ندا۔ اچھا حروف ندا، چلیں وہ کر لیں، لیکن میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل نہیں دی تھی۔ حروف ندا بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ، لیکن ایک جو میں نے ڈیٹیل میں پڑھائی ہے وہ چھٹے پہ کر لیتے ہیں۔ حروف ندا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل نہیں دی۔ جی خالدہ بتائیں۔ جی آپ نے بتایا تھا یہ، جی مرکب اضافی، مضاف و مضاف الیہ۔ اچھا مرکب اضافی نہیں آپ کہیں گی، کیونکہ پورا مرکب اضافی کبھی بھی معرفہ نہیں ہوتا، اگر اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے تو وہ معرفہ ہے۔ کوشچن آنسر آپ کا ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں وضاحت ہے۔ مضاف الی المعرفہ، یعنی اگر اس کا مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے نا تو وہ معرفہ ہوتا ہے، اگر اس کا مضاف الیہ نکرہ ہوگا تو پھر وہ نکرہ کیٹیگری میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے سسٹر سلطان خالدہ؟ تو یہ آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے کہ معرفہ اسم کون کون سے ہوتے ہیں۔ اچھا عربی کا ایک کانسیپٹ جو بہت امپورٹنٹ تھا، اعراب۔ ابھی ہم نے اسم کو دیکھا، یہ کیا تھا؟ اسم کی ایک قسم بیان کی میں نے، اسم کی بہت ساری قسم ہے، میں نے کیا کیا؟ اسم کی قسم بیان کی وسعت کے حساب سے۔ وسعت کے حساب سے اسم کی کیا قسم ہو سکتی ہے؟ یا تو وہ نکرہ ہوتا ہے یا وہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا لگے نہیں کہ اسم کس کے علاوہ اور کس میں نہیں ہوتی، اسم کی اس کے علاوہ بھی قسم ہوتی ہے، یہ اب آئی آپ کے سامنے۔ دوسری قسم ہوتی ہے اعراب کے حساب سے، ٹھیک ہے، اعراب کے حساب سے اگر میں آپ سے قسم پوچھوں اسم کی تو وہ 3 ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یا وہ حالت رفع میں ہوگا، یا مرفوع کہہ دیں یا حالت رفع کہہ دیں، ٹھیک ہے، یا وہ منصوب ہوگا یا حالت نصب میں ہوگا، یا مجرور ہوگا یا حالت جر میں ہوگا۔ تو یہ اعراب کے پوائنٹ آف ویو سے اسم کی دوسری قسم آ گئی۔ اب رفع میں نے کیا بتایا تھا؟ ہر اسم بائی ڈیفالٹ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ حالت رفع کیا ہوتی ہے؟ 2 پیش یا خالی 1 پیش بھی ہوتا ہے۔ نصب کیا ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں یہاں لکھے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں 1 پیش آ گیا نا، اور یہ 2 پیش۔ نصب کیا ہوتی ہے؟ 2 زبر 1 زبر۔ اور جر کیا ہوتا ہے؟ 2 زیر 1 زیر۔ تو یہ کیا ہے؟ حالت نصب، حالت رفع میں ہے، یہ حالت نصب میں، یہ سارے، اور یہ حالت جر میں۔ ہمیشہ بائی ڈیفالٹ آپ کا اسم حالت رفع میں ہوگا، یعنی اس سٹیٹ میں ہوگا۔ اگر وہ نصب میں یا جر میں آپ کو نظر آتا ہے تو اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں، بغیر کسی وجہ کے وہ ان دونوں میں نہیں جاتا، اور جر کی آپ نے 2 وجوہات پڑھ لی ہیں۔
اب مجھے کون سی بہن بتائیں گی، میں نے جر کی 2 وجوہات بتا دی ہوئی ہیں کلاس میں، یہ کافی ساری ہیں، ہم جیسے جیسے پڑھیں گے میں بتاتی جاؤں گی. جر میں جانے کی اسم کی وہ 2 وجوہات ہم پڑھ چکے ہیں. جی ماشاءاللہ، رقیہ بتائیں. جی باجی انمول. ایک حرف جر حرف جر آ جائے اس سے پہلے، ویری گڈ ماشاءاللہ. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ اور دوسری وجہ ہم ہم مرکب مرکب اضافی میں کون ہوتا ہے مجرور؟ مضاف الیہ. اسم صرف ان 2 وجوہات کی وجہ سے ماشاءاللہ رقیہ آپ کو آتا ہے، مجھے پتا آپ کو بتانا نہیں آ رہا. حروف اگر اس سے پہلے الکتابو سے پہلے فی لگ جاتا تو یہ فی الکتابی جر میں چلا گیا. اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس سے پہلے مضاف آ جائے. آگے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ رفع، نصب اور جر کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر میں نے ایک ایگزامپل دی تھی. ایک بندہ ڈاکٹر ہے، صبح ہاسپٹل کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہاسپٹل جانے کے لیے اس کا ایک کاسٹیوم ہوتا ہے، اس نے کوٹ پہنا ہوتا ہے، اسٹیتھوسکوپ لگائے ہوتے ہیں. اس کو دیکھ کے سب کو دور سے پتا چل جائے گا یہ ڈاکٹر ہے. وہ اس کی کیا ہے؟ حالت رفع. گھر آتا ہے، فرض کرے جم جاتا ہے شام کو یا واک کے لیے جاتا ہے، ٹریک سوٹ پہن لیتا ہے. اب اس نے کیا کیا؟ اپنا اٹائر چینج کیا، یعنی اپنا فزیکل گیٹ اپ چینج کیا. اب وہ حالت رفع سے حالت نصب میں چلا گیا. اور رات کو سونے کے لیے فرض کرے بیڈ پہ لیٹا تو اس نے اپنا نائٹ سوٹ پہن لیا، تو اب اس نے پھر اپنی کیا کیا؟ گیٹ اپ چینج کر لیا، آؤٹ لک چینج کر لی، اور اب وہ مجرور حالت میں چلا گیا. ڈاکٹر وہ انسان تو ایک ہی تھا نا، فرض کرے اس کا نام زید ہے، تو زید صبح کے ٹائم میں کہوں گی وہ کیا تھا؟ حالت رفع میں زیدن. شام کو اس نے اپنا گیٹ اپ چینج کیا، اس نے ایک اور سٹیٹس اپنے اوپر ڈالا، وہ کرنے گیا تو زیدن. اور رات کو اس نے پھر اپنا گیٹ اپ چینج کیا تو وہ زیدن بن گیا. تو اسی طرح اسم جو انسا ہوتا ہے اپنی 3 حالتیں چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو سٹیٹس بھی کہتے ہیں، اس کو اعراب بھی کہتے ہیں. اچھا، اب ہم نے کیا کیا؟ اسم ہمارے پاس تھا، اب اس اسم سے ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ خالی اسم کو لے کے کیا کرنا ہے؟ جملہ بنانا ہے نا. اب ہم بنانے لگے ہیں جملہ. جملہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں میرے پاس یہ ایک کلمہ ہے اور ایک اور کلمہ میں نے پکڑ لیا. اس کلمے کو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہے زید، زیدن. اس کلمے کا نام کیا دے دیتی ہوں؟ یہ کیا ہے؟ صالحن. یہ علیحدہ علیحدہ کلمے کیا ہوں گے؟ مفرد، واحد، سنگولر. میں ساتھ ساتھ بول رہی ہوں، رائٹنگ میری ایسی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی مفرد ہے، سنگل ہے، واحد ہے. میں نے ان کو جوڑ دیا. اب یہ کیا بنا؟ یہ کلمہ آپس سے مل کے کیا بنا؟ کلام بن گیا. اب کلام جو انسا ہوتا ہے نا، وہ 2 طرح کا ہوگا. آ رہی ہے؟ کلام 2 طرح کا ہوگا، ایک ہوگا مفید اور ایک ہوگا غیر مفید. مفید کلام کیا ہوگا؟ جس کو ہم جملہ کہتے ہیں، جو میں نے سٹارٹ میں سب سے پہلے پڑھایا ہی جملہ تھا. یہ میں ابھی بتاؤں گی. اب کیا سمجھ کے آئی؟ کلام بنا، وہ کلام مفید تھا، مفید جملہ. جملہ مطلب ایسی بات جس سے مفہوم سمجھ آ جائے، اس کو جملہ کہتے ہیں. اور غیر مفید کیا ہوتا ہے؟ ایسی بات، ایسا کلام، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو پورا مفہوم سمجھ نہ آئے، وہ غیر مفید ہوتا ہے. جو ہم نے پڑھ لی ہیں لیکن ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے پڑھیں کہ نہیں، وہ میں آگے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اب جملہ ہم نے پہلے بنایا تو جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسمیہ، ایک ہوتا ہے فعلیہ. کیونکہ ہم نے فعل ابھی ڈیٹیل میں نہیں پڑھا، اس لیے ابھی میں اس کو نہیں بتا رہی. جملہ اسمیہ، نام سے پتہ چل جاتا ہے جملہ اسمیہ ایسا جملہ جو اسم سے سٹارٹ ہو. سب سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ حروف تہجی پہ حرکات لگائی، کلمہ بنایا، الفاظ بنائے. الفاظ میں سے جو بامعنی الفاظ تھے ان سے کلمہ بنایا. اب کلموں کو آپس میں جوڑا، کلام بنایا. اب کلام کو دیکھا کہ وہ مفید ہے کہ غیر مفید. وہ کیسے پتہ چلا؟ اگر اس کلام سے آپ کو پراپر پورا میننگ آ رہا ہے وہ جملہ ہے، اگر میننگ نہیں آ رہا وہ غیر مفید ہے، جس کو ہم مرکب کہتے ہیں.
اور مرکب नाकिस भी कहते हैं। इतनी सारी टर्म्स बेशक ना याद रखें। और इसको हम क्या कहते हैं, मुरक्कब, ये भी मुरक्कब है। जैसे इंग्लिश में नहीं होते दो वर्ड्स इकट्ठे करें, कंपाउंड वर्ड, की बुक, की चेन, दो वर्ड्स इकट्ठे किए ना, इधर भी दो वर्ड्स इकट्ठे किए हैं। लेकिन इधर क्या होगा, हमने देखना है कि वो पूरे जुमले का मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर पूरे जुमले का मीनिंग दिया, जुमला, जिसको हम क्या कहते हैं, मुरक्कब ताम भी, मुफीद जुमला भी कहते हैं, ठीक है, मुरक्कब ताम भी कहते हैं, ये सारे इसके नाम है। और अगर उसने पूरा मीनिंग नहीं दिया तो हम क्या कहेंगे, ये गैर मुफीद है या मुरक्कब नाकिस है। अभी मैं क्या पढ़ाने लगी हूँ, जुमला। जुमले भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इस्मिया, एक होता है फेलिया। इस्मिया कौन सा है, जो इसम से शुरू हो। यहां तक सबको क्लियर है? अब जुमला इस्मिया पढ़ते हैं। जुमला इस्मिया, नाम से ही पता चल गया आपको, ऐसा हो जुमला जो इसम से शुरू हुआ। ये आपके सामने स्क्रीन पर है। नॉमिनल सेंटेंस, जुमला इस्मिया। बहुत छोटी सी इसकी शराइत है, ये देखें, आ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद द नाउन। क्लियर है? इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट मुब्तदा, मुब्तदा कहते हैं जिससे इब्तदा हो रही हो, और दूसरा पार्ट खबर। अब सिर्फ इनकी दो छोटी छोटी शराइतें ये याद रख लें। मुब्तदा, जिसको सब्जेक्ट भी कहते हैं, हमेशा आपका मरफू होना चाहिए हालत रफा में। और खबर, ये भी आपकी मरफू होनी चाहिए हालत रफा में। बहुत आसान है, एक ही बात है, याद करनी है। लेकिन यहाँ पे आके चेंज आ जाता है। अब ये मोस्टली का वर्ड जरूर नोट किया करें, ज्यादातर, यानी इसका मतलब है नकरा भी होगा। मुब्तदा ज्यादातर आपका मारफा होगा, यानी डेफिनेट होगा। अभी मैंने डेफिनेट आपको बताया ना, इसम कब कब डेफिनेट होता है, अब वो आपने आप रिकॉल करें। कब होता है, जब अलिफ लाम लगा हो। कब होता है, जब वो किसी का नाम हो। कब होता है, जब वो जमीर हो, हुआ वगैरह। कब होता है, जब वो इसम इशारा हो। कब होता है, जब वो किसी मारफा की तरफ मुजाफ हो। 5 बातें मैंने आपको पढ़ाई। तो ये पांचों चीजें अगर आपकी मुब्तदा की जगह पर आ गई तो वो मारफा। उसके अलावा अगर कोई चीज है वो मुब्तदा नहीं बनेगी। इसका मतलब उन पांचों में से कोई चीज मुब्तदा बनेगी। खबर मरफू होती है, ये भी मरफू होती है, लेकिन यहाँ पे आके क्या होता है, इनका इख्तलाफ हो जाता है। खबर ज्यादातर, अब ये ज्यादातर को आपने ज़हन में रखना है, खबर ज्यादातर नकरा होती है। अब इसका मतलब वो दो चीजें हमने छोड़नी नहीं है। वो दो चीजें क्या हैं, बल्कि वो मैंने बताया नहीं, पहले मैं वो बताती हूँ। जब भी हम इसम को लिखते हैं ना, इसम की हम 4 चीजें लिखते हैं। जब भी अरबी में आप इसम लिखेंगे, फिर मैं इधर आती हूँ वापस, इसम की आपने 4 चीजें लाजमी ही लिखनी है, उसके बगैर आप कलाम कर ही नहीं सकते। वो 4 चीजें क्या होती हैं? सबसे पहली चीज आपको मैंने बताया, एराबी हालत। या तो वो रफा में है, या नसब में है, या जर में। इसको क्या कहते हैं, बल्कि इसको मैं क्लियर करूं, एराबी हालत लिख देती हूँ। सबको पता है ना एराबी हालत क्या है, या तो वो रफा में होगा, या नसब, या जर में। जब भी आपने किसी इसम को डिफाइन करना है, उसकी 4 बातें बतानी है, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या बतानी है, उसकी वुसअत। वुसअत कैपेसिटी को कहते हैं। कैपेसिटी क्या होती है, मारफा है या नकिरा। तीसरी चीज इसम की आपने बतानी है, अदद। वाहिद है, तस्निया, तस्निया 2 को कहते हैं, और जमा 2 से ज्यादा। और चौथी चीज आपने उसकी जेंडर बताना है, जिन्स। जिसको उर्दू नहीं आती वो मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, लिखता जाए। जब तक आप इसम की ये 4 बातें डिफाइन ना करें, आप उसको जुमले में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जुमले की तरफ वापस चलें, बल्कि मैं आपको एक जुमला लफ्ज भी बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है किताब, इसी को ले लेते क्योंकि मैंने ये जुमला बनाना है। किताब मैंने उर्दू में लिख दिया, अरबी में भी किताब ही कहते हैं। अब मैंने इसके ऊपर ये चारों जो शराइत है ना, जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको पूरा करना है। एराबी हालत, जी कौन बहन मुझे बताएगी कि मैं किताब की एराबी हालत कौन सी लूंगी? रफा लूंगी, नसब लूंगी, या जर लूंगी? तहसीन बताइए। रफा। किस वजह से? वजह भी होती है ना हर चीज की। किताबुन ठीक है, वो किताबुन क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने वजह बताई है। नहीं, नकीरा ठीक बताया है।
ہر اسم بائی ڈیفالٹ ایک تو تنوین کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور حالت رفع میں ہوگا. ہر اسم جب بھی آپ سے کسی اسم کا نام بولا جائے گا، کتابن یا کتابن کہیں گے تو میں کراس کر دوں گی. اور یہ جو باتیں میں پوچھ رہی ہوں نا پیپر میں، ایسے ہی پیپر لوں گی آپ سے چیک کرنے کے لیے آپ نے سنا کتنا ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتاب کی عربی بتائیں، تو اگر کسی نے مجھے کتابن یا کتابن کہا نا تو وہ غلط ہے. ڈیفالٹ فارم کتاب ہونا، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں نے لکھ دیا کتابن، ویری گڈ. اب مجھے بتائیں تحسین، آپ ہی ہیں نا، ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں اس کی وسعت کیا ہے. یہ آپ نے اعرابی حالت بتائی. نکرہ معرفہ، دیکھیں آپ نے نکرہ بول دیا، وہ وسعت میں آتا ہے. میں نے صرف اعرابی حالت پوچھی تھی. پہلے تو ادھر ہی اپنی کریکشن کریں، ٹھیک ہے تحسین. ہاں ٹھیک ہے. میں نے آپ سے اعرابی حالت پوچھی اور آپ نے مجھے وسعت بتا دی. ادھر ہی آپ غلط ہو گئی. اعرابی حالت رفع نصب جر یہ لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، مرفوع، رفع ٹھیک ہے، اس کی رفع. اب آپ مجھے بتائیں اس کی وسعت کیا لی آپ نے. نکرہ. وسعت نکرہ لی، ویری گڈ. کیونکہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کوئی خاص کتاب، تو اس کی وسعت بھی آپ نے ہمیشہ نکرہ لینی ہے. تو انہوں نے نکرہ کیسے پتہ چلتی ہے؟ تنوین سے پتہ چلتی ہے. تیسرا چیز دیکھیں، عدد کیا لیا آپ نے. ایک لیا، دو لیا، تین لیا. میں نے کیا بولا تھا؟ کتابیں بولا تھا، دو کتاب بولا تھا، یا خالی کتاب بولا تھا؟ ایک کتاب. ایک کتاب. ایک کتاب. تو آپ نے کیا لیا؟ واحد لیا. یہ ایک کتاب ہوتی. تنوین کس کو شو کرتی ہے؟ ایک کو بھی واحد. شو کرتی ہے، واحد کو بھی شو کرتی ہے، اور نکرہ ہونے کو بھی شو کرتی ہے. اور پیش، صرف یہ جو پیش ہیں یہ حالت رفع کو شو کرتے ہیں. اب آپ مجھے جنس بتا دیں، اس کی جنس کیا ہے؟ مذکر. جینڈر ہے، کیا ہے؟ مذکر ہے. ابھی میں نے جنس آپ کو بتایا نہیں ہے، ریویژن میں نہیں بتایا، ویسے آپ کو پتا ہے، اس لیے ابھی آپ ازیوم کر لیں کہ یہ مذکر ہے. کیوں مذکر ہے وہ میں بھی آگے بتاتی ہوں. ہم نے جب یہ چاروں ٹیسٹ پورے کر لیے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہمارے پاس کیا ورڈ ہے؟ کتابن. جزاک اللہ. ادیبہ آ جائیں آپ. میں نے ساتھ دوسرا اسم لیا، انمیوٹ کر رہی ہوں آپ کو. جی ادیبہ ہے. دوسرا اسم لیا میں نے جدیدن. جدید کہتے ہیں نئے کو. جی. جی. اگر میں آپ سے پوچھوں نئے کی عربی کیا ہے؟ ویسے تو میں نے بتا دیا جدیدن. اس کے چاروں ٹیسٹ پورے کریں. جدیدن اس کی اعرابی حالت جی سب سے چاروں باتیں پہلے. بتائیں. جی جی تو اس کی اعرابی حالت جدیدن ہے. ہاں، یہ جدیدن نکرہ کی جدیدن کی اعرابی حالت جدیدن ہے. سوری رفع رفع. مرفوع. ویری گڈ. سوری بائی مسٹیک نکل کوئی گیا. بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم سے بھی ہو جاتا ہے، ہم بھی الٹا بول دیتے ہیں. آگے وسعت کیا ہے اس کی؟ اس کی وسعت یہ نکرہ ہے. نکرہ ہے. کیوں نکرہ ہے؟ وجہ ساتھ بتائیں. بلکہ رفع کی وجہ نہیں بتائی آپ نے. رفع کیوں ہے؟ کیونکہ بائی ڈیفالٹ جتنی بھی اسم ہوتے ہیں وہ سب حالت رفع میں ہوتے ہیں. جی ابھی میں نے اکیلا اور لکھا نا اسم، اس کو کہیں ڈالا جی نہیں ہے، تو آپ نے دو پیش کے ساتھ ہی لکھنا ہے. اوکے. نکرہ کیوں ہے؟ جی نکرہ کیونکہ وہی بات ہے کہ اس اسٹارٹ میں ہے، ہمیں نہیں پتا، کوئی خاص بات کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے نکرہ لے لیا. اب آپ بتائیں عدد کیا ہے؟ عدد یا تیسرا، ہاں عدد کیا ہے اس کا؟ 2 ہیں، 3 ہیں، 10 ہیں، 1 ہے، واحد ہے. واحد ہے. اور چوتھی چیز کیا ہم نے دیکھنی ہے اس کے اندر؟ اس کی جنس دیکھنی ہے تو جدیدن یہ جدیدن مذکر ہے. یہ مذکر ہے. اگر اس کے آگے گولتا لگ جاتی تو مونس تھا. تو ابھی یہ جنس پہ میں مذکر دوبارہ یہ بتاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. ہم نے کیا کیا؟ مذکر ہے. اسم کو اس طرح سے انالائز کیا. لیکن یہ انالائز کب کرتے ہیں؟ جو وہ مفرد ہوتا ہے، کلمے کی شکل میں نہیں ہوتا، کلمے کی شکل میں ہوتا ہے، کلام میں نہیں آتا. یہ کلمہ ایک، یہ کلام ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کلمات کو پکڑنا ہے. یہ دونوں اسم ہیں. کیوں اسم ہے؟ کتاب بھی. اچھا بلکہ ادیبہ یہ بتائیں یہ دونوں اسم ہیں؟ جی یہ اسم ہے دونوں. کتاب کیسے کیونکہ یہ اسم ہے؟ اسم کتاب یہ اس کی کیسے؟ ساری کتاب یہ ایک چیز کا نام ہے تو یہ اسم ہے، اور ہاں اسم کی ساری ایسی چیز، شرائط یہ ایسی پوری چیز جس کر پہ رہی ہے. لکھی جاتی ہیں چیزیں، جس پہ کتاب، کتاب کس کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز. تحریر لکھی. اس کو ہم نے دے ہی دیا ہوا نام کتاب کا. دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی چیز لکھی ہوئی پڑی ہے وہ کتاب ہے، تو اس کا نام کتاب ہے. جدید کہتے ہیں نئے کو. تو کوئی بھی چیز وہ نہیں ہوگی تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا ہوا ہے جدید. تو یہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے. اور یہ جدید صفت ہے. صفت بھی ہوتی ہے یعنی تعریف میں آتا ہے نا. اور میں نے بتایا تھا صفت جتنی بھی صفات ہوتی ہیں وہ کس کیٹیگری میں آتی ہیں؟ اسم میں. اسم میں آتی ہیں.
सिफात भी इसम में आती हैं, जिस तरह आपका अलम इसम में आता है, इसम में नाम, चीज, जगह। सिफात भी इसम में आती हैं, और काम का नाम जिसको जेरेंट कहते हैं वो भी इसम में आता है। क्लियर है? अब हमने क्या किया, हमारे पास दो इसम आ गए। म्यूट करें, अब कोई और आएगा। अब हमने क्या किया, इससे जुमला बनाया। कौन से दो इसम है? किताबुन और जदीदुन। और इनकी हमें चारों कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, यानी इनकी इराबी हालत भी पता है। अभी ये अलग अलग है, ठीक है। ये एक मुफरिद है, एक कलीमा है, और ये एक मुफरिद है, एक कलीमा है। अब हमने कहना है किताब नई है। इन दोनों को पकड़ के मैंने जुमला बनाना है। तो जुमले के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं मुब्तदा, जहां से आगाज किया जाए जुमले का। किताब नई है, मैं किताब से आगाज कर रही हूँ, मैंने शुरू में डाल दिया किताब को, किताबुन। अब इसकी कंडीशंस पढ़ लेते हैं। वो कह रहे हैं द सब्जेक्ट मुब्तदा इज ऑलवेज नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव होना चाहिए, बिल्कुल नॉमिनेटिव है, ठीक है। दो पेश। द प्रेडिकेट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव मरफू इफ इट इज वन वर्ड। खबर भी आपकी, ये खबर मैं बाद में जब बताती हूँ। द सब्जेक्ट इज मोस्टली डेफिनेट, लेकिन ये मैंने डेफिनेट नहीं डाला, मैंने तो इनडेफिनेट डाल लिया। अब क्या करूं, इसको डेफिनेट कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अल किताबु डेफिनेट हो गया। ये पहली चीज थी, मरफू होनी चाहिए, मैंने पूरी कर दी। दूसरा वो कह रहा था नहीं, ये तो आपने नकरा लिख लिया, मैंने मारफा कर दिया उसको। क्लियर है सबको? आगे खबर की तरफ चलते हैं। इसके साथ मैंने इसकी खबर लगानी है। जब मुब्तदा और खबर जुड़ते हैं तो इसम जुमला बन जाता है। ये मुब्तदा, सिस्टर सॉरी पर ये मेरा माउस सही नहीं चल रहा, इसी तरह लिखा जा रहा है, खबर। अब खबर इसके साथ लगानी है इस लफ्ज की। खबर वो कहती हैं ये है, द प्रेडिकेट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव इफ इट इज वन वर्ड। ये उस दिन किसी ने शायद देखा नहीं, समझा नहीं, एक वर्ड की बात हो रही है। मरफू ले लेते हैं, मैंने जदीदुन को उठा लिया, ये मरफू है ना, दो पेश जदीदुन। आगे देखते हैं। द प्रेडिकेट इज मोस्टली इनडेफिनेट, इसको हमने इनडेफिनेट लेना है तो इनडेफिनेट ही है, इसको कुछ करना ही नहीं। ये हमने मार्फा लिया, ये हमने नकरा लिया। लेकिन दो चीजें अभी रह गई हैं जिनको हमने नहीं देखा। वो दो चीजें क्या हैं, कौन बताएगा? बुशरा बताएं। जुमला अभी पूरा नहीं हुआ, हमने दो चीजें और देखनी है। जो मिस्टेक आपकी पेपर में, क्लास सॉरी होमवर्क में बहुत ज्यादा ही, वो ये है। बुशरा आपका अनम्यूट नहीं हो रहा। जी बुशरा, अभी भी मेरा ये जुमला कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने दो टेस्ट और देखने हैं। जी वो दो टेस्ट कौन बताएगा? जी बुशरा बताएं। एक इनकी मतलब ये जुमला तो लिखा गया है ना कि अल किताब जी जदीद। लेकिन दो बातें रहती हैं इसकी। वो तो बाय चांस कंप्लीट हो गया, लेकिन दो बातें इसकी अभी देखनी है। वो दो बातें कौन बताएगा? बुशरा नहीं पता आपको? एक वुसअत और एक इसकी वो राबी हालत। देखें वुसअत तो आपने, हम मैंने बता दिया, अलिफ लाम लगा दिया, ये मार्फा बन गया, वुसअत आ गई। जी मार्फा और बन गया इराबी जी। और हालत एक रफा इसकी में, राबी हालत है, वो रफा है। ये भी जी ये जो रफा उनसे है। और नकरा है, एक और इसकी ये जिन्स देखनी है, जिन्स। जिन्स। वेरी गुड। मैंने अभी क्या इसम लिख के बताया था, चार चीजें देखते हैं। तो उसके बाद जी हम जिन्स देखेंगे देखनी मुब्तदा क्या है, मुब्तदा की जिन्स क्या है। मेरा तो माउस आज बिल्कुल नहीं चल रहा। जिन्स क्या है मुब्तदा की? सॉरी है। मुब्तदा की आज जिन्स मार्फा है। सिस्टर, जिन्स किसको कहते हैं? जिन्स जेंडर, मुजक्कर या मोनस? मुजक्कर जी मुजक्कर है। मुजक्कर किताब है, मुअन्नस है। मुजक्कर है। किताब जैसे मुजक्कर किताब होती मुअन्नस है, नहीं होती, वो उर्दू ऐसे जुबान में मुजक्कर होती है, होती हम है। अरबी जुबान पढ़ रहे हैं। आगे मैं आपको साबित जी जी करूंगी मुजक्कर क्यों है, ठीक है। अभी आप यही देख लें कि ये जी मुजक्कर ठीक है। है। जी अच्छा ठीक एक है। और चीज रहती है। सबसे पहले हमने कहा ये डेफिनेट है, मार्फा, पहला जी टेस्ट। जी दूसरा चीज हमने जी कहा रफा हालत में, दूसरा टेस्ट। तीसरी चीज हमने जी कहा कि ये मुजक्कर है, तीसरा टेस्ट। चौथी चीज क्या होती है? चौथी ये कि ये अदद अदद। आज माउस को कुछ वाहिद हो है, गया, ये ये तो बिल्कुल नहीं मेरा लिखा। वाहिद है। जी अब चार जी चीजें मैंने देख ली इसकी, मुब्तदा की। अब मुझे चारों बातें दोबारा बताएं। जी। मुब्तदा एक तो इसका ये देखना है कि ये इसकी ये इसम है। और दूसरा ये कि जुमला इसकी इसमिया जिन्स क्या पढ़े है। हैं, देखें। एक तो सबसे बड़ी बात, मैं जुमला इसमिया करा रही हूँ। जुमला इसमिया होता ही वह है जो इसम से शुरू हो, ठीक है। वो ठीक है, जी आपने जी बात की। मुझे इसकी चार बातें बताएं। जी। मुब्तदा की चार बातें कौन सी हैं जो हमने नोट करनी है जुमला बनाते हुए? जी
पहली तो बात एक तो ये कि जो इस समय वो जुमला इस्मिया में जो पहला मुब्तदा है वो मार्फा होता है, और मार्फा, जो वेरी गुड, उसकी ये मार्फा, खबर इधर से जो अल से खबर पता होती है चल वो रहा है मार्फा। ये अल किताब से, जी खबर की नहीं अल मैं से बात कर रही, किताब, सिर्फ आप मुझे इसकी 4 बातें बताएं। अल से पता चल जी गया ये जी मार्फा ठीक है। है, इराबी हालत जी बताएं ये इसकी क्या मार्फा है? है। इराबी हालत इसकी बताएं। इराबी हालत रफा है, रफा में, रफा में, ये पेश से पता चला, वेरी गुड। जी इसका पेश से पता चल इसका रहा है, जेंडर बताएं। जेंडर ये मुजक्कर है, मुज़क्कर है। और इसका अदद बताएं। अदद एक है, एक वाहिद, वाहिद एक है, है, ठीक है। जी वाहिद तो है, हमने जी अब मैंने मुब्तदा पूरा किया। 2 जी बातों पे मुब्तदा पूरा नहीं हुआ था। अब आगे जी देखें, अब 4 मेरी पे, ये कोई बहन आए और वो इसको पूरा करे, इसकी 4 बातें बताएं। नुसरत, अनम्यूट जी करें जी जी। मैम, जी अस्सलाम इसकी वालेकुम। 4 बातें बताएं। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, ये इसकी पहली एराबी हालत तो ये मरफू है। मरफू है, वेरी गुड। जी, दूसरी बात, और उसकी वुसअत बताएं। मारफा है कि नकरा है? इसकी वुसअत है, ये मारफा है। हाँ, अच्छा, मारफा है। नहीं सॉरी सॉरी, ये नकरा है, सॉरी ये नकरा है। क्लियर कर लें, जिसको अभी भी तन्वीन है। कंफ्यूजन है क्लियर करें, ठीक है। मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी जब तक आप सब लोगों को क्लियर नहीं होगा। नकरा है। 2 बातें जी बता दी, तीसरी चीज बताएं, जेंडर। जी जेंडर, ये इसकी जिन्स जो है ये वाहिद है। जिन्स वाहिद थोड़ी होती है, जिन्स तो मुजक्कर या मुअन्नस होती है। जिन्स मुजक्कर। जिन्स, अच्छा, जेंडर अदद, किसको कहते हैं? कोई इंसान आपको अदद, नजर आता है, या तो औरत होगी या मर्द होगी, ठीक है। वाहिद जमा तो नहीं आती, अदद में वाहिद आता है, ठीक है। अदद, जी अदद नंबर होगी। बताएं इसका, कितने हैं? ज्यादा सारे हैं? 2 हैं, 1 है? जी एक है, 1 है। एक है। अब जी जाके आपका मुब्तदा और खबर पूरी हुई है। जी जी अब मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, अब वो सुन ले। ये मैं इरेज कर रही हूँ, ये सिर्फ ये थोड़ी सी बात है, बल्कि इरेज करूंगी सारे चला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो खबर और मुब्तदा में होता है कि मुब्तदा हालत रफ़ा में होती है, खबर भी हालत रफ़ा में होती है। मुब्तदा मारफा होती है, खबर मारफा होती है ज्यादातर। लेकिन ये जो 2 चीजें एंड पे लिखी हुई है ना, यहाँ पे खबर ने फॉलो करना है मुब्तदा को। पहले 2 चीजों में फॉलो नहीं कर रही थी, वो उसकी अपनी जगह थी। लेकिन यहाँ पे फॉलो करेगी क्या? अगर किताब आपकी मुजक्कर है तो आपकी खबर भी मुजक्कर आएगी, और अगर किताब आपकी वाहिद है तो किताब आपकी मुब्तदा भी, यानी मुब्तदा अगर आपका वाहिद है तो खबर भी वाहिद आएगी। यहाँ पर ये इसको फॉलो करता है। फॉलो करना समझते हैं ना? जी, ये जो इसको फॉलो कर। मुब्तदा होगा मुजक्कर और अदद में, वही खबर होगी। और यही मिस्टेक क्लास में बहुत सारी आई हैं। वो क्या आई हैं? जब मोनस आता है मैं बताती हूँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। ये 2 जी चीजें हैं जिसमें मुब्तदा को फॉलो करेगी खबर, यानी खबर उसके पीछे जा रही है। देखिए एरो उस तरफ जा रहा है ना। मुब्तदा किसी को फॉलो नहीं करता, वो शहनशाह बंदा है, वो कहता है मैंने ऐसे ही रहना है। वो कहता है मैं हालत रफा में हूँ, मैं मारफा हूँ, मैं मुजक्कर हूँ, मैं वाहिद हूँ। लेकिन मुब्तदा को 2 चीजों में किसने खबर में फॉलो करना है? एक क्या? जिन्स में। खबर कहेगी ये मुब्तदा मुजक्कर है तो मुझे भी मुजक्कर डाल दें। और दूसरी अदद में खबर कहेगी अगर मुब्तदा मेरा वाहिद है तो मैं वाहिद आऊंगा, अगर मुब्तदा तस्निया होगा ये तस्निया आएगी, अगर ये मुब्तदा जमा होगी तो ये जमा आएगी। तो अभी भी हमने चारों टेस्ट पूरे किए। अब मेरा ये जुमला बना। जुमला कैसे बना? मैंने 4 टेस्ट पूरे किए। इसको हमने मारफा लिया, इसको हमने नकरा लिया, इन दोनों को हालत रफा में लिया। ये भी मुजक्कर था, इसके मुजक्कर होने की वजह से ये मुजक्कर आया। ये वाहिद था, इसके वाहिद होने की वजह से ये वाहिद आया। जब ये 4 टेस्ट मैं 2 कलिमात पर पूरे करती हूँ तो अब ये कलाम बन गया। कलाम मीन्स जुमला बन गया। और जब जुमला बनता है तो एंड पे है आ जाता है। किताब नई है।